تو آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، تو آج آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ مسیح بہت جلد آ رہا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے اپنے آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کیجیے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آپ سبھی کو جے مسیح کی۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کو سلام کہتا ہوں۔ گریٹنگس ٹو یو ان دا نیم آف آور ونڈرفل سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ میرے عزیزو، میں خداوند یسوع مسیح کا چھوٹا اور ادنا سا سپاہی ندیم موسیٰ آج ایک بہت اہم اور خاص موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کا میرا موضوع ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ایسا سوچتے اور خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسیح بہت جلد آ رہا ہے، مسیح کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پطرس رسول ہم پر اس بارے میں کیا مکاشفات ظاہر کرتا ہے، کیا راز ظاہر کرتا ہے؟ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے جانتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن جوہر کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پطرس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح کی آمد بہت جلد ہو رہی ہے۔ یہ پیسج جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارا پیسج ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتا ہے، اور خدا کا بندہ پطرس رسول مسیح کی دوسری آمد سے جڑے ہوئے مکاشفات، رازوں کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل وہ اس راز کو، اس مکاشفہ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، اگر خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہیں، تو مسیح کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ خداوند کے نزدیک اگر ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، تو پھر ابھی مسیح کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ 2000 سال ہو چکے ہیں، لیکن خداوند کے نزدیک صرف 2 دن ہوئے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا کا بندہ پطرس ایک اور مکاشفہ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں غور و فکر کیا کہ خدا کیوں آج آپ کے بارے میں تحمل کرتا ہے؟ خدا کیوں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے؟ خدا آج کیوں آن دا اسپوٹ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا؟ کیا آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اگر ہم میرے عزیزو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ جہاں پر بھی کسی قوم نے گناہ کیا، لوگوں نے گناہ کیے، تو خدا نے آن دا اسپوٹ ان لوگوں کو، ان قوموں کو سزائیں دی۔ ہم لوط کی قوم سدوم اور عمورہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے گناہ کیا، جب وہ اپنے گناہ سے باز نہیں آ رہے تھے، تو خدا نے آسمان سے آگ برسا کر اس قوم کو جلا کر بھسم کیا۔ اسی طرح ہم نوح کی قوم کو بھی دیکھتے ہیں
جب نوح ان کے پاس جاتا تھا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو خدا نے پانی کا طوفان وہاں پر اس قوم پر لا کر اس قوم کو برباد کر دیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لا رہا تھا، تو بیابانوں میں جب وہ لوگ خدا کی نافرمانی کرتے تھے، خدا پر بڑبڑاتے تھے، تو خدا انہیں زمین کے نیچے ہی گاڑ دیتا تھا۔ خدا لوگوں کو آن دا اسپوٹ سزا دیتا تھا، خدا لوگوں پر آن دا اسپوٹ کوڑ بھی نازل کر دیتا تھا، وہ لوگوں کو کوڑ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج بھی دنیا میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، بہت ساری قومیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، لیکن خدا ان کو کیوں سزا نہیں دے رہا؟ آن دا اسپوٹ کیوں خدا لوگوں کو سزا نہیں سنا رہا؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پوری دنیا پر فضل کیا ہے۔ آج خدا تحمل کرتا ہے تاکہ کسی کی ہلاکت نہ ہو۔ آج یسوع مسیح باپ کی داہنی طرف ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب لوگ گناہ کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح باپ کو کہتے ہیں، باپ ان کو ایک اور سال دے دے، ان کو اور موقع دے دے، کیونکہ میں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا ہے، میں نے ان کے لیے اپنی جان دی۔ لیکن آج بہت سارے لوگ مسیح کے اس فضل کو پہچانتے نہیں، اس لیے خدا آج آن دا اسپوٹ لوگوں کو سزا نہیں دے رہا، کیونکہ یہ مسیح کے فضل کی بدولت ہے۔ اسی طرح ہم جب 10 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 39 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ میرے عزیزو، متی کا ریکارڈ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے نوح کے دن میں طوفان آیا، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جیسے اس وقت لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی میں مصروف تھے اور طوفان آ کر ان کو بہا لے گیا، اسی طرح آج بھی لوگ کھاتے پیتے ہیں، آج بھی لوگ بیاہ شادیوں میں مصروف ہیں، لیکن مسیح ابن آدم اسی طرح آ جائے گا۔ میرے عزیزو، جب یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو، اپنے چال چلن کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے اور اپنے عزیز و قارب کی روحانی فکر کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، جب آپ انہیں گناہ میں دیکھتے ہیں، وہ آپ کا کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ انہیں آج گناہ میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، وہ کتنا دردناک سما ہوگا جب ہم میں سے بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، اور بہت سارے لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جہنم کی آگ میں کوئی آپ کا اپنا بھی ڈال دیا جائے، لیکن اس وقت آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس وقت ہے تو جیتے جی ہے۔ آپ اگر آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا اور کوئی بھی کلوز رشتہ ہو سکتا ہے، یا آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، تو میرے عزیزو، آپ کو آج ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر ان کو ہرٹ کیے یہ مت کہیے ان کو کہ تم گنہگار ہو، تم ناپاک ہو، بلکہ آپ جب ایسے لوگوں کو یا اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، ان کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ توبہ کریں اور
خدا کی بادشاہی میں جا سکیں اور اس ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ سکیں۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے کہ مسیح کے آنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 5 سے 8 آیت میں ہمیں مسیح کی آنے کی نشانیاں ملتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ میرے عزیزوں، ریسنٹلی ملک پاکستان میں بھی زلزلہ آیا، بھونچال آیا، ترکی میں بھی بھونچال آیا، اور روس اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ مسیح کے آنے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیونکہ مرکز کا ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جگہ جگہ بھونچال آئیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ تو میرے عزیزوں، مرکز کا ریکارڈ ہمیں مسیح کے آنے کی نشانیاں بتاتا ہے۔ آج بھی بھونچال آ رہے ہیں، جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ ہمیں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ خدا کا بندہ لوکا بھی ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں سکھاتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے، ہمیں چوکس کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 21 باب اور 34 سے 36 آیت میں لکھا ہے، بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور دنیا کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ تو میرے عزیزوں، لوکا کا ریکارڈ بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی جسمانی فکروں کی وجہ سے سست ہو چکے ہیں، اگر آپ اپنی دنیا کی فکروں سے سست ہو چکے ہیں، تو آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ کمزور ہو چکے ہیں، اگر آپ آج اپنی روحانی حالت میں مردہ ہو چکے ہیں، تو آج آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی روحانی فکر کیجیے۔ آپ جسمانی فکر تو کر ہی رہے ہیں، آپ ان کے کھانے پینے کے لیے، آپ ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے تو فکر کرتے ہیں، یعنی جسمانی فکر تو ان کی کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ ان کی روحانی فکر کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، اگر آپ صرف ان کی جسمانی فکر کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح بہت جلد آ رہا ہے۔ ان کی روحانی فکر کیجیے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے اپنے آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کیجیے، اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کی روحانی فکر کیجیے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اس ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، تاکہ لوگ مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔